السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سورہ الرحمن کی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ سورہ الرحمن، سورت کا نام جو ہے وہ الرحمن ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا پہلا لفظ ہی الرحمن ہے، اور احادیث میں بھی سورت کا نام الرحمن آیا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ الفرقان میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور یہ جو میں آپ کو آیہ مبارکہ بھی بتانے لگا ہوں اس سورت کے نزول کا سبب ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے؟ ومر رحمان، کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کو سجدہ کرنے کا آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں؟ اور اس حکم نے ان کی نفرت میں مزید اضافہ کر دیا، وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ تو جمہور صحابہ کے نزدیک اور تابعین کے نزدیک یہ سورت مکی ہے۔ کون سی؟ سورہ الرحمن۔ اور تابعین کون ہوتے ہیں؟ جو صحابہ کے اسٹوڈنٹس ہوں انہیں تابعین کہتے ہیں، اور وہ جو تابعین کے اسٹوڈنٹس ہیں انہیں تبع تابعین کہتے ہیں۔ اچھا، ایک جماعت نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت نقل کی ہے کہ یہ سورت مدنی ہے اور صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہی کا ایک قول یہ ہے کہ یہ سورہ مکی ہے۔ تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک سورہ مبارکہ ایک دور میں نازل ہو جاتی ہے، جیسے مکی دور میں نازل ہو گئی، اور اس کے اندر جمہور کا یہی موقف ہے کہ مکی سورت ہی ہے، اور وہ سورہ کی نشاندہی کسی اور موقع پر دوبارہ کی جاتی ہے، تو اسی لیے وہ سورہ مبارکہ کا دو دفعہ شان نزول بیان ہوتا ہے، لیکن اصل میں یہ مکی دور میں پہلی دفعہ نازل ہوئی تھی، اس لیے یہ مکی سورہ ہوگی۔ اچھا، مدینے میں سورت کا نازل ہونا اس کے اوپر مدنی ہونے کی دلالت نہیں کرتا، بلکہ مدنی سورہ وہ ہے جو ہجرت کے بعد کسی جگہ نازل ہوئی ہو، وہ مدنی سورہ کہلاتی ہے، کہ مدنی دور کی سورہ ہے، اور مکی دور کی سورہ کہیں نازل ہو ہجرت سے قبل جو نازل ہوئی صورتیں وہ مکی صورت ہے، کیونکہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقل طور پر مکہ معظمہ میں قیام فرما رہے تھے۔ اور یہ سورہ مبارکہ سورہ الحجر اور سورہ النحل سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور سورہ الفرقان کے بعد نازل ہوئی ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 43rd سورہ مبارکہ ہے جو نازل ہوئی ہے، اور ترتیب مصحف یعنی قرآن کریم کی ترتیب میں اس کا نمبر 55 ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ترتیب نزول اور ترتیب مصحف یہ دو الگ الگ ترتیبیں، ترتیب نزول کے کب نازل ہوئی، اور ترتیب مصحف کے قرآن کریم میں اس کا نمبر کیا آتا ہے، شمار کیا آتا ہے، اور یہ سارا کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ترتیب فرمایا۔ ترتیب مصحف جو ہمارے ہاں قرآن کریم کی سورتوں کی ترتیب ہے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی فرمائی۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی اشکال ہو کہ شاید یہ ترتیب بعد میں دی گئی، نہیں، حضور نے ہی ترتیب دی ہے۔ عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس نے مکے میں سب سے پہلے بلند آواز سے قرآن کریم پڑھا وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ایک دن صحابہ نے کہا کہ قریش نے آج تک کسی سے بآواز بلند قرآن نہیں سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی سے نہیں سنا، تو پس کون شخص ہے جو آج قریش کو بلند آواز کے ساتھ قرآن سنائے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں سناؤں گا۔ اچھا، یاد رکھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی قد کے پتلی پتلی ہڈیوں والے کوئی بہت جاندار صحابی نہیں تھے، تو اس لیے اور پروفیشن کے اعتبار سے پہلے آپ شیپرڈ، چرواہے تھے، تو اتنی جرت قریش کے سامنے ایک ایسے شخص کی جس کا کوئی بہت سٹرونگ بیک گراؤنڈ بھی نہیں، اور نہ فائنینشلی سٹرونگ ہے نہ فزیکلی سٹرونگ ہے، لیکن ایمان کی قوت ہے، کہتے ہیں میں سناؤں گا۔ صحابہ نے کہا بھئی ہمیں تمہارے متعلق خطرہ ہے، ہم چاہتے ہیں کوئی ایسا شخص ان کو قرآن سنائے جس کے پاس ان کے یعنی یہ قریش کے شر سے بچنے کے لیے کوئی مضبوط جتھا ہو، جماعت ہو، جو اس کی آڑ میں کھڑی ہو جائے کہ قریش اسے ہاتھ نہ لگا سکے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود نہیں مانے، انہوں نے کہا مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر میں، اس کے بعد وہ کعبے میں آتے ہیں، مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر شروع کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن، پھر انہوں نے اپنی آواز بلند آواز کے ساتھ پڑھنی شروع کی۔ اور یاد رکھیں کہ مقام ابراہیم دار الندوہ سے جو قریش کا کاؤنسل ہاؤس تھا،
اور قریش کی جو بڑی بڑی مجالس لگا کرتی تھی وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، وہیں لگتی تھی، تو وہاں جا کے انہوں نے بآواز بلند پڑھا، تو اس وقت قریش اپنی مجالس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، اب انہوں نے کہا کہ یہ کون پڑھ رہا ہے، تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہیں، تو کہنے لگے کہ یا ام عبد کیا کہہ رہے ہو؟ یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود کو تحقیر آمیز الفاظ میں انہوں نے مخاطب کیا کہ اے غلام کے بیٹے، یہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا میں وہی کلام پڑھ رہا ہوں جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ کلام اللہ عز و جل کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا ہے۔ اب قریش نے جو سنا تو آگ بگولا ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو مارنا شروع کیا حتیٰ کہ ان کا چہرہ سوج گیا۔ اور یہ واقعہ جو ہے الکشف والبیان میں بھی آتا ہے، تفسیر کی مشہور کتاب ہے، جلد نمبر 9 صفحہ 176 پر۔ پھر اسی طرح الجامع لاحکام القرآن میں بھی آتا ہے، اس کے جز نمبر 17 صفحہ 138 پر۔ اور حدیث کی کتابوں میں المعجم الکبیر میں آتا ہے، حدیث اس کی جلد نمبر 24 میں۔ اسی طرح مجمع الزوائد میں آتا ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری کتابوں میں آتا ہے۔ اچھا، اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے پاس گئے اور ان کے سامنے شروع سے آخر تک سورہ رحمان پڑھی، صحابہ خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا میں نے جنات سے ملاقات کی، تب یہ سورہ جنات پر پڑھی تھی، انہوں نے تم سے اچھا جواب دیا تھا۔ جب بھی میں پڑھتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ پس اے جن و انس کے گروہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو وہ کہتے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، کہ اے ہمارے رب ہم تیری نعمتوں میں سے کسی چیز کو نہیں جھٹلائیں گے، پس تیرے لیے حمد ہے۔ تو سنن الترمذی کی روایت ہے، حدیث 3291، المستدرک میں امام حاکم بیان کرتے ہیں، پھر امام بیہقی دلائل النبوہ میں بھی اسے لاتے ہیں۔ اچھا، مولا علی کرم اللہ وجہہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے، اور قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہے۔ اور یہ روایت شعب الایمان میں بھی آتی ہے، حدیث 2492۔ اور اسی طرح النحاس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سورہ رحمان مکہ میں نازل ہوئی، اور ابن مردویہ حضرت عبداللہ ابن زبیر سے روایت لاتے ہیں کہ سورہ رحمان مکہ میں نازل ہوئی، اور ابن مردویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لاتے ہیں کہ سورہ رحمان مکہ میں نازل ہوئی۔ تو کئی صحابہ نے یہی کہا ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اور پھر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے الدر المنثور کی جلد 7 صفحہ 607 پر بھی روایت کیا ہے۔ اچھا، سورہ رحمان میں دیکھیں نا، دیگر مکی صورتوں کی طرح سورہ رحمان کی بھی آیات کیا ہیں، چھوٹی چھوٹی، اور ان کی تاثیر بہت قوی ہے، اور اس میں اللہ کی توحید کا بھی بیان ہے، اور اس کی قدرت پر بھی دلائل ہیں، اور نبوت اور وحی الہی پر بھی دلائل ہیں، اور قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا بھی ذکر ہے، اور جنت اور جہنم کا بھی ذکر ہے۔ اور اس سورت کے شروع میں اللہ نے اپنی عظیم نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور اللہ نے قرآن نازل کیا، اور پھر دیکھیں فرمایا کہ اللہ نے قرآن کی تعلیم دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تم لوگوں تک یہ ہدایت پہنچی، اور دنیا اور آخرت کے معاملات تم پر کھولے ہیں، اور تمہیں نعمتیں دی ہیں جن کے ذریعے تم جو ہے وہ اپنے معاملات کو سلجھاتے ہو۔ دیکھیں سورج کا ذکر ہے، چاند کا، اسی طرح درختوں کا، اسی طرح باغات، پھلوں، کھیتوں، فصلوں کا، ان کا پیدا کرنا، پھر اسی طرح پانیوں کا ذکر ہے، موتی اور مرجان کا اس میں سے نکلنے کا ذکر ہے، اور پھولوں کا ذکر ہے، اور پھر قیامت کا ذکر ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری نعمتیں ختم کر دی جائیں گی، اور یاد رکھو کہ صرف تمہارے رب کی ذات کے جو ہے وہ باقی رہے گی، اور باقی کوئی شے نہیں رہے گی، اور دنیا اور آخرت کی بہت ساری چیزوں کا یہاں ذکر ہے۔ تو سورہ رحمان جو ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو ایک جگہ یکجا کر کے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ ایک انٹروڈکٹری تفسیری درس میں نے آج آپ کے لیے ریکارڈ کیا ہے کہ سورہ رحمان کی تفسیر سے کہ شروع کرنے سے پہلے ایک آپ کو انٹروڈکشن مل جائے، پھر جب سورہ رحمان کی ہم تلاوت اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ترجمہ اور تفسیر کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کریں گے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، ہر شے ایسے پروئی موتی میں پروئی ہوئی آیت کہ رحمان نے اپنے رسول مکرم کو قرآن کی تعلیم دی، انسان کو پیدا کیا اور ان کو ہر چیز کے بیان کی تعلیم دی، اور سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں، اور
اور زمین پر پھیلی ہوئی بیلیں اور اپنے تنے پر کھڑے ہوئے درخت یہ سجدہ ریز ہیں. والسماء رفعها اور آسمان کو بلند بنایا. ووضع المیزان اور عدل کی ترازو بنائی. اللہ تطغوا فی المیزان تاکہ تم تولنے میں بے انصافی نہ کرو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ اور انصاف کے ساتھ صحیح وزن کرو اور تول میں کمی نہ کرو. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اور اس نے لوگوں کے لیے زمین کو نیچے بنایا. اور فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام اور اس میں پھل ہے اور قدرتی غلاف والی کھجوریں ہیں. والحب ذو العصف والریحان اور بھوسے والا غلہ ہے اور خوشبودار پھول ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. خلق الانسان من صلصال کالفخار اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح بچتی ہوئی سوکھی مٹی سے بنایا. وخلق الجان من مارج من نار اور جس کو اور جنات کو خالص آگ کے شعلے سے پیدا کیا. فبأي آلاء ربكما تكذبان سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. رب المشرقین و رب المغربین وہی مشرقین کا رب ہے اور وہی مغربین کا رب ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرین یلتقیان اور اس نے کھاری اور شیریں دو سمندر جاری کیے جو ایک سے دوسرے سے ملتے نہیں ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے. فبأي آلاء ربكما تكذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان ان سمندروں میں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام اور سمندر میں پہاڑوں کی مانند اونچی چلنے والی کشتیاں یہ اسی کی ملکیت ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب آپ یہ دیکھیں ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے کیسی کیسی چیزوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کر کے پھر بتایا کہ یہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ کشتیاں جو چلتی ہیں اور لولو اور مرجان تم نکالتے ہو اور پانیوں کے بہتے ہوئے بہاؤ آپس میں ملتے نہیں ساتھ ساتھ بہہ رہے ہیں. اور اسی طرح رب تعالیٰ نے اپنی جو ہے ملکیت کا بیان فرمایا. اچھا اس پر میرے خیال سے ہم نے پہلے بات کی ہے کھارے اور شیریں پانیوں کے بارے میں بڑی تفصیل سے ہم نے بات کی ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی اس جو ہے تفسیر کے درس میں بھی پھر پانیوں کے بارے میں ایک دفعہ پھر بات کریں گے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام جو اس نے کیے ہیں اور جو سسٹم اس نے دیا ہے اور جو معاملات افلاک میں ہیں ان کن کن نعمتوں کا بندہ ذکر کرے. اس لیے فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان وما علينا الا البلاغ.